بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر کا الباب الاول ہے فی بیان العلوم الخمسۃ التی یدل علیہ القرآن العظیم النصاب۔ سبق نمبر 2 ہے 5 علوم میں قرآن مجید کا اسلوب۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَوْقَعَ بَيَانُ هَذِهِ الْعُلُومِ عَلَى أُسْلُوبِ الْعَرَبِ الْأَوَّلِينَ لَا عَلَى مِنْهَاجِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَلَمْ يَلْتَزِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آيَاتِ الْأَحْكَامِ اخْتِصَارًا يَخْتَارَهُ أَهْلُ الْمُتُونِ ولا تنقیح القواعد من قیود غیر ضروریت کما هو صناعۃ الاصولیین واختار سبحانہ وتعالی فی آیات المخاصمۃ الزام الخصم بالمشہورات المسلمۃ والخطابیات النافیۃ لا تنقیح البراہین علی طریقۃ المنطقیین ولم یراعی سبحانہ وتعالی المناسبۃ فی الانتقال من موضوع الی موضوع کما یراعیها الاطباء المتاخرون بل نشر کل ما اہم القاؤہ علی العباد سواء کان مقدما او مؤخرا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ سوائے اس کے نہیں ان علوم کا بیان اصولیین عرب کے اسلوب پر واقع ہوا ہے، نہ کہ متاخرین علماء کے طریقے پر، لہذا التزام نہیں کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے احکام کی آیات میں ایسے اختصار کا جس کو اختیار کیا ہے اہل متون نے، اور نہ ہی قواعد کو تنقیح کرنے کا غیر ضروری قواعد سے، جیسا کہ اصولیین علماء کا طریقہ ہے، اور اختیار کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آیات مخاصمہ میں فریق مخالف کی بات کی تردید کو مسلمہ مشہور باتوں سے اور خطابیات نافع کے طریقے سے، نہ کہ براہین کو نکھارنے کے طریقے سے منطقیین کے طریقے پر، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے رعایت نہیں رکھی ہے ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہونے میں مناسبت کی، جیسا کہ رعایت رکھتے ہیں متاخرین ادیب علماء، بلکہ بیان فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایسی چیز جس کا پیش کرنا بندوں پر اہم ہے، چاہے وہ مقدم ہو یا وہ مؤخر ہو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ یہاں پہ سمجھنے والا ہے المتون۔ المتون کے بارے میں آپ سمجھیں کہ یہ جو متون ہے یہ متن کی جمع ہے، اور لغوی معنی کے اعتبار سے متن مضبوط اور قوی چیز کو کہتے ہیں۔ البتہ جب فقہا متون کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ وہ کتابیں مراد لیتے ہیں جن کو فوقیت حاصل ہے، جیسے وقایہ ہے، کنز الدقائق ہے، مختصر القدوری ہے، مجموع البحرین وغیرہ ہیں، تو یہ ہو گیا متون۔ اگر لفظ دیکھیں تنقیح، نقح ینقح تنقیح، باب تفعیل کا یہ مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا، نکھارنا، یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے صناعت۔ دیکھیں اس کو صناعتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو صناعتن بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد پر فتح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور صاد پر کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ پیشے کو کہا جاتا ہے۔ البتہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ صاد پر فتح پڑھتے ہیں اور اس کو صناعت پڑھتے ہیں تو پھر اس کا استعمال مخصوص چیزوں کے اندر ہوتا ہے، اور اگر آپ صاد پر کسرہ پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں صناعتن تو پھر اس کا جو استعمال ہے وہ معانی کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی جمع صناعات اور صنائع یہ استعمال ہوتی ہے، یہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگلا یہاں پر لفظ ہے بالمشہورات المسلمۃ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بالمشہورات المسلمہ یعنی مسلمہ مشہور قواعد اور قضایا، مطلب یہ کہ وہ قضایا جو مخالف اور موافقین سب کے نزدیک تسلیم شدہ ہیں۔ مثال کے طور پہ زمین و آسمان کے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب اس بات کو جس طریقے سے مسلمان تسلیم کرتے ہیں اسی طریقے سے مشرکین عرب اور یہود و نصارہ یہ سبھی لوگ تسلیم کیا کرتے ہیں، یہ لفظ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اگلا یہاں پر لفظ دیکھیں خطابیات نافیہ۔ یہ خطابیات سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں خطابیات سے مراد وہ قضایا اور دلائل جو مقبول اور ظنی مقدمات سے مل کر بنے ہوں۔ مثال کے طور پہ بزرگوں کے اقوال ہیں، ظنی باتیں ہیں۔ یہ جو خطابیات ہے اس کا جو واحد ہے وہ آتا ہے خطابیتن، اور یہ خطابی کا مؤنث ہے، اور خطابی یہ خطابتن کی طرف منصوب ہے، اور خطابہ یہ مصدر ہے۔ باب کی اگر ہم بات کریں تو باب اس کا آتا ہے نصر ینصر، خطبہ یخطب خطبتاً و خطباً و خطابتاً، واز کہنا، تقریر کرنا، یہ بہرحال یہ لفظ ہے اس کا جس کے بارے میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں براہین۔ دیکھیں جو براہین ہے یہ برہان کی جمع ہے، اور برہان کہتے ہیں وہ قیاس جو یقینی مقدمات سے مل کر بنے ہوں، خواہ وہ یقینی مقدمات بدیہی ہوں یا نظری ہوں، یہ براہین ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ولم یراعی، راعا یراعی مراعاتن، باب اس کا مفاعلہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت کرنا۔ یہ مضارع معروف کا صیغہ ہے، لم داخل ہوا، اور لم داخل ہونے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے جب لم جازمہ داخل ہوتا ہے تو آخر سے حرف علت حذف ہو جاتا ہے، تو یراعی سے پھر لم یراعی ہو گیا۔
اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ناشرہ. ناشرہ کے بارے میں آپ سمجھ لیں، اس کا باب آتا ہے ناصرہ ینصرو. ناشرہ ینشرو بھی استعمال ہوتا ہے اور ضربہ میں بھی استعمال ہوتا ہے نشرہ ینشرو نشرن. اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، افشاء کرنا. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ناشرین کتب، یہ جو ناشر کا لفظ ہے وہ اسی نشرہ ینشرو سے ہی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں القا. القا یہ باب فعال کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈالنا اور کسی چیز کو دوسرے کی طرف پھینکنا وغیرہ، یہ اس کا معنی استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی یہاں پہ لغوی صرفی تحقیق یہ ضروری تھی. اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. تو دیکھیں یہاں پہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو 5 علوم ذکر کیے ہیں، جس کا تذکرہ ہم نے سبق نمبر 1 میں کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے 5 علوم ذکر کرنے میں اسلوب اور طریقہ کار کیا ہے. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جو بات اہم سمجھی ہے اس بات کو ذکر کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے علماء کی طرح اس کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ مضمون ذکر نہیں کیا ہے. اب علماء کس طریقے سے ذکر کرتے ہیں، تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے یہاں پہ 3 قسمیں ذکر کی ہیں اور ان کا طریقہ کار ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک تو ذکر کیا اہل متون، اور نمبر 2 دوسرے نمبر پر ہیں اصولیین، اور تیسرے نمبر پر ہیں منطقی علماء. دیکھیں 3 قسم کے جو علماء ہیں، انہوں نے جو اپنی کتابیں وغیرہ لکھی ہیں یا ان کی جو تحریریں ہیں، ان تینوں کے علماء کا الگ الگ اسلوب اور طریقہ ہے. ایک ایک کر کے تینوں پہ بات کر لیتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کا اختیار نہیں کیا ہے. جو اہل متون ہیں، اہل متون کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، جنہوں نے کسی فن کے اندر جو اصل اصول کتاب لکھی ہے، جیسا کہ مختصر القدوری ہے، ہدایہ وغیرہ ہے. ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ اختصار سے کام لیتے ہیں، یہ بالکل تفصیل کے اندر کسی بات میں نہیں جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر آپ قدوری دیکھیں گے تو قدوری کے اندر اختصار ہے، مجمع البحرین دیکھیں گے تو اس کے اندر اختصار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اہل متون علماء کا طریقہ ہے اس کو اختیار کر کے قرآن مجید کے اندر ایسا اختصار اس کو اختیار نہیں کیا ہے. ایک بات یہ والی بات ہوگی. اب ذرا دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5 علوم کو واقع کیا ہے، یعنی ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، اس کو جو عرب کے اصولی لوگ تھے ان کے اسلوب اور طریقے پر ذکر کیا ہے، نہ کہ علماء متاخرین کے طریقے پر. علماء متاخرین کون سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ 3 علماء کی قسمیں ہیں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر بھی احکام کی آیات ذکر کی ہیں، وہاں پر انہوں نے ایسے اختصار کو اختیار نہیں کیا ہے جس قسم کا اختصار اہل متون نے اختیار کیا ہے. اس قسم کا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اختصار نہیں کیا ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پر آپ یہ سمجھیں کہ جو اصولیین علماء ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو قواعد ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں اور ان قواعد کو غیر ضروری فوائد و قیود سے خالی کر کے ذکر کرتے ہیں. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اصولیین علماء کا طریقہ کار اختیار نہیں کیا ہے. یہ بتا رہے ہیں ولا تنقیح القواعد، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے قواعد کو تنقیح کرنے کو اختیار کیا ہے قواعد غیر ضروریہ سے، جیسا کہ طریقہ کار ہے اصولیین علماء کا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار کیا اختیار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ ہے قرآن مجید میں ذکر کرنے کا وہ بڑا سمپل اور سادہ ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر بھی فریق مخالف سے جھگڑا ہو رہا ہے تو مشہور اور مسلمہ قضایا اور قواعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور اسی طریقے سے خطابیات نافعہ ان کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بات ہے اس کو منوایا ہے. بہت سادہ، سمپل اور آسان طریقے سے. منطقی علماء کی بھی پیروی نہیں کیا ہے. جس طریقے سے منطقی لوگ ہیں وہ جو دلیل اور برہان ہیں اس کو یقینی مقدمات سے پیش کرتے ہیں، پھر ان کو دیگر فوائد و قیود سے خالی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی خیال اور لحاظ نہیں کیا ہے. یہ بتا رہے ہیں لا تنقیح البراہین، نہ کہ براہین کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں. برہان یعنی یقینی دلیل کو منقع صاف کرنے کا، خالی کرنے کا طریقہ، اس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں کیا ہے جیسا کہ منطقی علماء کا طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ادبا متاخرین ہیں، یہ بلکہ آپ چوتھی قسم بھی یہاں پہ بنا سکتے ہیں کہ جو اہل ادب ہیں، یعنی جو ادبی باریکیوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے. وہ یہ ہے کہ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف جب منتقل ہوتے ہیں تو اس میں مناسبت کا خیال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اب کتاب الوضو ہے تو کتاب الوضو کو بعد میں ذکر کریں گے، اس کی مناسبت سے جو کتاب الطہارہ ہے اس کو پہلے ذکر کریں گے. پھر اسی طریقے سے جو کتاب الوضو اگر انہوں نے ذکر کیا ہے تو کتاب الوضو کی مناسبت سے اس کے فوراً بعد پھر وہ کتاب الصلاۃ کو ذکر کریں گے، کتاب الحج کو ذکر نہیں کریں گے. تو یہ جو ادبا متاخرین علماء کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس اسلوب کو بھی اختیار نہیں کیا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رعایت نہیں رکھی ہے، خیال نہیں رکھا ہے
ایک موضوع سے دوسری موضوع کی طرف منتقل ہونے میں مناسبت کا، جیسا کہ اس کی رعایت اور خیال رکھتے ہیں ادیبہ متاخرین علماء، بلکہ اللہ رب العزت نے جب بھی جہاں پر بھی جو بات مناسب سمجھی ہے بندوں کے سامنے پیش کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سامنے وہ بات پیش کر دی ہے، چاہے وہ بات اپنی ترتیب کے اعتبار سے، اسلوب کے اعتبار سے، مناسبت کے اعتبار سے کوئی چیز مقدم ہو یا متاخر ہو، اس کا اللہ تعالیٰ نے لحاظ نہیں کیا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بات کے بعد دوسری بات آپ کو بظاہر نظر آئے گی جس کا دونوں کے درمیان کوئی تعلق اور رابطہ نہیں معلوم ہو رہا ہوگا، لیکن بہرحال وہاں پر معنوی ربط یہ ضرور موجود ہوتا ہے۔